یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج کی یہ جو تاریخ ہے، یہ جو ہفتہ ہے جسے ہفتہ وحدت کے نام سے تمام مسلمانوں کو یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس پورے ہفتے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے متعلق ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں تمام مومنین کی خدمت میں، تمام مسلمانوں کی خدمت میں، تمام نبی اکرم کے چاہنے والوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی جو یہ تاریخ ہے ولادت کی، اور یہ پورا ہفتہ جس کو ہفتہ وحدت کا نام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، ہمارے بزرگوں نے اور ہمیشہ جو علماء ہیں انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ تمام مسلمانوں میں اتحاد برقرار رہے۔ ناظرین محترم، اتحاد کے لیے جو کوششیں اور جو کاوشیں ہمارے علماء کرتے آئے ہیں اور قوم کے دانشوران کرتے آئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کوششوں کو اور زیادہ تیز کریں اور ان کاموں کو جو بزرگوں نے انجام دیے ہیں انہیں ضائع نہ کریں۔ ہفتہ وحدت خاص طور سے جو یہ ہفتہ ہے 12 ربیع الاول، تمام عالم اسلام کی نظر میں ایک متفق تاریخ ہے جسے مسلمان اکثریت کے ساتھ مناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اور اثنا عشری شیعہ فرقے کے درمیان اور تمام علماء اور مراجع کے درمیان متفق علیہ تاریخ 17 ربیع الاول ہے۔ اس دوری کو طے کرنے کے لیے کہ شیعہ اور سنیوں میں کوئی اختلاف ظاہر نہ ہو، نبی اکرم کی ولادت ہم سب بہت اچھے طریقے سے بڑھ چڑھ کر منائیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیغام دیا کہ کیوں نہ ہم ان دونوں تاریخ کے درمیان جو پورا ہفتہ ہے اسے نبی کریم کی ولادت کی شکل میں منائیں، اور یقیناً ایران ہو یا عراق، دنیا کا کوئی کونا ہو جہاں مسلمان بستے ہیں، وہاں پر اس پیغام کو عام کرنا ہمارا فریضہ ہے، اور جو مسلمان سننے والے ہیں ان کا فریضہ ہے کہ وہ سنیں، بلا تفریق مذہب و ملت ایک پرچم تلے آ کر انسانیت کو بچانے کے لیے جو پیغام ہماری طرف سے دیا جا رہا ہے اسے آپ قبول کریں۔ اور اس پیغام کو قبول کرنے کے بعد ہماری سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود انسانیت کو بچانے کے لیے عملی طور پر کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں۔ ناظرین محترم، میں اس چینل کے ذریعے سے جو بہت ہی بہترین کام کر رہا ہے، کارکردگی کر رہا ہے MOH چینل ہمارا، میں اس کے لیے دعاگو ہوں کہ خداوند عالم اس کو اور ترقی دے۔ پیغام دینا چاہوں گا تمام مسلمانوں کو اور تمام عالم اسلام کو اور تمام انسانیت کے علمبرداروں کو کہ قرآن مجید جو واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ لا تفرقو، ہرگز تفرقہ پیدا نہ کرو، اور اللہ کی رسی کو تھام لو، یعنی وحدانیت کے راستے پر آ جاؤ، جو ایک پیغام ہے قدرت کی طرف سے دیا ہوا کہ ہم سب ایک راستے پر رہیں، ایک ہی بات کو اپنے اسٹیج سے کہیں، شیئر کریں، اور تمام مسلمانوں کی اس بات کو، تمام مسلمانوں کے اس پیغام کو انسانیت کے پلیٹ فارم تک لائیں۔ یہ پیغام اگر ہم نے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا، جسے ہمارے علماء اور مراجع خاص طور سے ہمیشہ دیتے چلے آئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے بقا اور ترقی کے کاموں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم اتحاد کا پیغام جب بڑے بڑے اسٹیج سے دیتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیجوں کو سجاتے ہیں اور وہاں بڑے بڑے علماء اور خطباء کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے دانشور افراد وہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور ان کو بلانے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ پیغام پوری دنیا تک دیجئے کہ ہم متحد ہو کر کام کریں، تو سب سے پہلے اس پیغام کو ہمیں اپنے گھر میں نشر کرنا چاہیے۔ میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ اتحاد کا مرکز جو ہے وہ ہمارا چھوٹا سا گھر ہونا چاہیے۔ اگر کسی مسلمان کے ایک چھوٹے سے گھر میں اتحاد موجود نہیں ہے، وہاں 2 بھائی ہیں، مثلاً بھائی بہن ہیں، افراد خانوادہ ہیں، شوہر اور زوجہ ہیں، ان کے درمیان اگر اختلاف پایا جاتا ہے تو پھر ہمارا
یہ جو پیغام ہے کہ ہم متحد ہو کر کام کریں اور اتحاد کے پرچم تلے دوسروں کو بلانے کی بات کرتے ہیں، یہ بیکار ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اس پیغام کو اپنی روح کو سنائیں کہ پروردگار عالم نے جب انسان کی تخلیق کی تو غور کرنے والی بات ہے کہ انسان روح اور جسم کا مجسمہ ہے۔ اگر ہر انسان اپنے اس پیغام کو جو اللہ نے اسے دیا ہے غور کرے، سوچے کہ انسان کیا ہے، جسم اور روح کا مجسمہ۔ یہ جسم اور روح کا اتحاد، اکثر میں نے سنا کہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب عام محترم فرمایا کرتے تھے کہ جسم اور روح کا یہ جو سنگم ہے، اگر ان میں اختلاف پیدا ہو جائے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، یعنی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور جب اس میں اختلاف ہوتا ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر قوموں میں اتحاد نظر آئے تو سمجھ لیجئے کہ قومیں زندہ ہیں، اور اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ہم میں اتحاد ہونا ضروری ہے، اور اگر ہم میں اختلاف پایا جاتا ہے تو پھر ہم مردہ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم کسی گھر کو، کسی خانوادے کو، کسی امت کو زندگی کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہم اسے اتحاد کا پیغام دیں گے، اور اتحاد کا جو مرکز ہے وہ ہمارا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ پہلے ہم اپنے گھر سے بات شروع کریں، اور پھر جب ہم آگے چلیں گے تو پھر ہم خانوادے تک آتے ہیں۔ مختلف افراد جہاں جمع ہو جاتے ہیں اور مختلف فیملیز جہاں جمع ہو جاتی ہیں وہ ایک خانوادہ بن جاتا ہے، اور جب کئی خانوادے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو وہ قبیلے ہو جاتے ہیں، کئی قبیلے جمع ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک چھوٹا سا شہر ہو جاتا ہے، چھوٹا سا قصبہ ہو جاتا ہے، کئی شہر مل جاتے ہیں کسی جگہ پر تو وہ ایک ملک بن جاتا ہے، اور کئی ملک جب جمع ہوتے ہیں، کئی جگہ پر بنے ہوں، کئی ملک ہوں تو وہ دنیا کہلاتی ہے۔ یعنی دنیا کے نقشے پر ہم دیکھیں گے تو بڑے بڑے ممالک نظر آئیں گے، ان ممالک کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے شہر نظر آئیں گے، ان شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے قبیلے نظر آئیں گے، اور قبیلوں کے اندر جائیں تو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آئیں گے۔ ان گھروں کے اندر چند افراد ہوں گے، کہیں 2، کہیں 4، کہیں 6، کہیں 8، کہیں 5۔ اس طریقے سے اللہ نے ترتیب دی ہے کہ ہم ہیں تو مختلف مزاجوں کے، لیکن جمع ہوئے ایک جگہ۔ قدرت نے ہمیں ایک جگہ رکھ کر بتا دیا کہ جب ہم نے تمہیں مختلف مزاجوں کا ہونے کے بعد ایک جگہ رکھ کر ایک پیغام دینے کے لیے ایک جگہ تمہیں رکھا اور بتایا کہ اگر تم قرآن کی روح سے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارو گے تو تم اتحاد کا پیغام دینے سے پہلے خود اس پر عمل کرو گے۔ آپ دیکھیں کہ خانوادہ اہل بیت جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نذیر بن کر آیا ہے، اس گھر میں کہیں زوجہ اور شوہر ہیں، کہیں بھائی اور بہن ہیں، افراد خانوادہ ہیں، یہ سب مختلف مزاج کے ہیں، ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں، ساری چیزیں مختلف نظر آ رہی ہیں، جنسیت میں فرق ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، لیکن جب سب ایک جگہ نظر آتے ہیں اور متحد نظر آتے ہیں تو اس اتحاد کا پیغام یہ ہے کہ جو ایک سردار ہے قبیلے کا، جو خانوادے کا ایک بزرگ ہے، اگر وہ یس کہتا ہے تو یس، نو کہتا ہے تو نو، ہاں کہتا ہے تو ہاں، اور نہیں کہتا ہے تو نہیں۔ اور اس کی بہترین مثال کربلا میں ہمیں نظر آئے گی کہ جہاں ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اگر حکم دے رہے ہیں کہ دریا کے کنارے خیمے لگا دیے جائیں تو جناب عباس علیہ السلام خیمے نصب کر رہے ہیں۔ آقا نے خواہش کی کہ اب دریا سے خیمے ہٹا لیے جائیں تو اب دریا سے خیمے ہٹا لیے گئے، کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو کہہ دیا وہ ماننا ہے۔ تو اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے گھروں سے نکل کر اپنے قبیلے میں، اپنے خانوادے میں جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو ہم عزت دیں، اور گھر کے خانوادے کے جو سب سے بزرگ شخصیت ہے اس کی بات کو ہمیشہ آگے رکھیں اور اس کو اہمیت دیں، تو یہ پیغام جب ہمارے گھر سے نشر ہوگا تو آگے جائے گا پورے شہر تک، اور کئی شہروں سے جب یہ پیغام نشر ہوتا ہوا جائے گا تو ملک تک، اور ملک سے باہر جائے گا تو پوری دنیا تک جائے گا۔ ہم نے کیا دیکھا کہ مسلمانوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اختلاف نظر آتا ہے، کمیونٹی کے اندر اختلاف نظر آتا ہے۔ اتحاد کا یہ پیغام، یہ ہفتہ وحدت جب ہم مناتے ہیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور اس بات کی طرف یہ ہمیں لے کر آتا ہے یہ پیغام کہ ہم جب بھی کسی بھی چیز میں اگر اختلاف محسوس کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ آیا یہ جو ہم سوچ رہے ہیں اور جو ہم کہنے جا رہے ہیں یہ صحیح ہم کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمیں لگا کہ کوئی چیز مثلاً مذہب کے اندر، مسلک کے اندر
غلط رائج ہو گئی، یا مثلا اتنا زیادہ وہ رائج ہو گئی کہ اب اسے ختم کرنا مشکل ہے اور ہماری نظر میں وہ غلط ہے مثال کے طور پر، تو جب ہماری نظر میں غلط ہے تو ہم اس غلطی پر اگر دوسرے کو تنقید کریں، کرٹیسائز کریں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات کو ماننے کے بجائے اور ہمارا مخالف ہو جائے۔ تو کیوں نہ ہم اس کو اس انداز سے سمجھائیں کہ وہ ہماری بات کو ماننے کے لیے خود آمادہ ہو جائے۔ مثلا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، آپ اس سے روز اگر کہیں کہ تم بے نمازی ہو، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور 10 جگہ بیٹھ کے آپ اس کی غیبت کرنے لگیں، اس کی برائی کرنے لگیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات سن کر کل سے نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ لیکن جب وہ یہ سنے کہ آپ مستقل اس کی برائی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، یعنی آپ بھی ایک برا عمل کر رہے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے وہ اچھے راستے پہ آنے کے بجائے برے راستے کی طرف چلا جائے۔ مورخین نے جو غلطی کہہ دیں یا جان بوجھ کر کیا کہ تاریخ میں چھیڑ چھاڑ کی کہ پیغمبر کی ولادت کو 2 جگہ لکھ دیا گیا، مثلا 12 کو بھی لکھا گیا، مسلمانوں نے لکھا، اور 17 کو بھی لکھ دیا۔ آنے والی نسلوں نے دونوں تاریخ کو زور شور سے منانا شروع کیا۔ نبی کے دور تک کوئی فرقہ نہیں تھا، لیکن نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد مختلف فرقے وجود میں آئے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں واقعہ کربلا کے بعد بہت سارے فرقے نظر آئے شیعت میں، لیکن الحمدللہ آج اثنا عشری ایک فرقہ جو ہمارے سامنے ہے مسلمانوں کے اندر، یہ ایسا فرقہ ہے جو پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم مسلمانوں سے الگ نہیں ہیں۔ اگر ہماری فقہ کو الگ کرنے کی کوشش کی جائے اور فقہ جعفری کو الگ کہا جائے تو مسلمان اس بات کو پہچان لیں کہ ہمارے علماء، ہمارے مراجع ہمیشہ سے اتحاد کا پیغام دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ اسی لیے ہمارے مرجع نے یہ حکم دیا کہ جو بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، وہ آپس میں متحد رہیں۔ شیعہ اور سنی 2 بھائی ہیں، اور اس طریقے سے کہ دل و جان کہا گیا، اتحاد کے لیے پیغام دیا گیا۔ اگرچہ ہمارے نظریات میں کہیں کہیں اختلاف ہوتا ہے، ایک گھر میں ہو جاتا ہے کہ 2 سنی بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہوں، 2 شیعہ بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہوں، کسی نظریے پر ہمیں اختلاف ہو گیا تو چھوٹا بھائی کچھ کہہ رہا ہے، بڑا بھائی کچھ، یہ تو بھائیوں میں ہو جاتا ہے، بھائی بہن میں ہو جاتا ہے، افراد خانوادہ خون کے رشتوں میں ہو جاتا ہے، تو نہ کہ امت جتنی بڑی ہے اس کے اندر سارے فرقے موجود ہیں۔ تو امکان ہے کہ ہم صحیح ہوں، امکان ہے کہ وہ صحیح ہوں، لیکن اس پہ بحث کرنے کے بجائے کہ ہم الگ الگ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی منائیں، کیوں نہ مل کر منا لیں۔ اور اسی لیے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کا نام دیا گیا کہ پورا ہفتہ ہم رسول اللہ کی ولادت منائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، خوشی منائیں، 12 سے شروع کریں 17 تک لے جائیں، اس کے آگے بھی منا سکتے ہیں، لیکن خوشی منانے کے پیچھے جو پیغام ہے، پیغمبر اسلام ہے، اس کو دیکھیں، اس کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر ہم نے نبی کی خوشی منائی اور اس پیغام کو رد کر دیا، آپس میں اختلاف، قتل و خوریزی، خون ایک دوسرے کا بہایا، تو پھر ہم نے ہفتہ وحدت کو بھی نہیں سمجھا، 12 ربیع الاول کو بھی ہم نے نہیں سمجھا اور 17 کو بھی نہیں سمجھا۔ لیکن اگر ہم نبی کی زندگی کو دیکھیں گے، اور کیونکہ یہاں وقت نہیں کہ میں بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کروں، اختصار کے ساتھ میں 2 باتیں کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پوری زندگی کا نچوڑ ایک جملے میں پیش کر دوں کہ آپ جب دنیا میں آئے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے پیغام اسلام کو دیا ہے، تو پوری تاریخ اٹھا کر مسلمان دیکھے، کہیں ایک ذرہ برابر بھی اگر آپ کوئی روایت دکھا دیں، ایسی چھوٹی سی بھی روایت کہ کہیں نبی نے قرآن کی کوئی آیت پیش کی ہو اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں، غیر مسلمین کو مسلمان بنایا ہو، کہیں نہیں ملتا تاریخ میں کہ نبی نے قرآن کو پیش کیا ہو، قرآن کی کوئی آیت پیش کی ہو، بتایا ہو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ نبی نے عمل کیا، یعنی ابھی مسلمانوں کے نزدیک تو 40 سال تک نبی نہیں ہے معاذ اللہ، جبکہ ہم ایسا نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں کہ نبی جب آغوش مادر میں ہے جب بھی نبی ہے، بطن مادر میں جب بھی نبی ہے، حتیٰ کہ آدم آب و گل کے درمیان ہے ہمارے نبی ہیں اس وقت بھی، تو وہ نبی جو نبی ہیں، آدم آب و گل کے درمیان ہے، نبی ہیں، نبوت دے دی گئی ہے۔ تو جب زمین پر آئے تو پہلے آنے کے بعد اپنے عمل کے ذریعے سے پیغام دیا ہے۔ میں ہمیشہ اس بات کہتا ہوں کہ عمل کے ذریعے سے پیغام دیا، اور سب سے بڑا پیغام یہ تھا کہ مشرکین مکہ کے درمیان جو انتہائی بدمزاج لوگ تھے، خراب قسم کے لوگ تھے، ان کے درمیان نبی نے 2 چیزیں ایسی پیش کی کہ انہیں بھی کہنا پڑا، ھذا صادق ھذا امین۔ آج مسلمان ہفتہ وحدت منائے، 12 ربیع الاول منائے یا 17 منائے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ یہ دیکھ لے کہ کیا نبی کے پیرو ہونے کے ساتھ، نبی کی پیروی کرنے کے بعد وہ صادق ہے اور امین ہے یا نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے مقامات پر جو ہمارا ایمان ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
ہم بھول جاتے ہیں، کہیں پر کوئی بات آ گئی ہم نے جھٹ سے جھوٹ بول دیا۔ امانت کوئی رکھوا کر گیا، چھوٹی موٹی امانت میں اختلاف ہو جاتا ہے، بڑی رقم کوئی رکھوا کے چلا گیا یا بڑی چیزیں ناپ تول میں آپ عام طور سے لوگ کرتے ہیں کہ ارے تھوڑی سی ڈنڈی مار لی کیا فرق پڑتا ہے، جبکہ ہر قوم میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ یعنی خیانت کرنا اور جھوٹ بولنا، کذب، یہ گناہ کبیرہ میں ہے، اور نبی کریم نے سب سے پہلے اس سے اپنے آپ کو بچایا اور بتایا کہ پیغام دیا۔ کافرین کو کہنا پڑا، جو غیر مسلم تھے وہ کہتے تھے کہ محمد کون ہیں؟ امین ہیں اور صادق ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے کردار سے ہی بتانا ہے اور بتانا چاہیے کہ ہم بھی اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو امین تھا اور صادق تھا۔ اور تیسری جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ نبی نے 40 سال کی زندگی جو گزاری، کہیں روایت میں نہیں ملتا ہے کہ 40 سال کی زندگی میں نبی نے کوئی اختلاف کیا ہو کسی سے، خاموشی کے ساتھ گزاری۔ یہ 40 برس خاموش رہنا نبی کا، یہ اگر آپ معجزہ کہہ لیں تو انسانی جو اقدار ہیں اس سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن اگر انسان اس پر غور کرے کہ نبی نے قرآن کو پیش کرنے سے پہلے اپنا عمل پیش کیا، کردار پیش کیا، اور اس میں 40 برس خاموش رہے۔ نبی 40 برس خاموش رہے، ہم 40 منٹ خاموش رہ جائیں، بہت بڑی بات ہے۔ وہ بھی ان افراد کے درمیان جو آپ کو دن رات پریشان کرتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، مختلف قسم کی صعوبات آپ نے برداشت کی، لیکن دین کو عمل کے ذریعے سے پیش کیا۔ تو میں آخر کلمات میں یہی کہوں گا اپنے سننے والوں سے، ناظرین سے، کہ آپ قرآن پیش کرنے سے پہلے اپنے عمل کو پیش کیجئے، اپنے کردار کو پیش کیجئے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مسلمان کی مدد کیجئے، اسلام یہ کہتا ہے آپ انسانیت کی مدد کیجئے، انسانوں کی مدد کیجئے۔ آپ کے پڑوس میں ہندو رہتا ہے، غیر مسلم رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے، یہودی رہتا ہے، لیکن وہ انسان ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ وہ ہمارا دوست ہے، دشمن ہے، وہ انسانیت کا دوست ہے۔ انسانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس پیغام کو پہنچانے سے پہلے آپ خود اپنوں کے درمیان یہ دیکھیے کہ کہیں آپ غیر کی مدد کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ اپنے بھائی کا حق غصب کر رہے ہیں، اپنی بہن کا حق چھین رہے ہیں، اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں، زوجہ کے حقوق یا زوجہ شوہر کے حقوق، یا والدین بچوں کا حق یا بچے والدین کا حق پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اندرون خانہ اختلاف رکھتے ہیں اور باہر اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں تو ہمارا پیغام بیکار ہے۔ لیکن ہم پہلے اپنوں کے درمیان اتحاد کا پیغام دیں، پھر باہر اس پیغام کو نشر کریں، اور دعا کریں پروردگار عالم سے کہ پروردگارہ ہمیں اتحاد کے پیغام کو نشر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور حقیقتاً ہفتہ وحدت کو منانے کا جو صحیح طریقہ ہے اور جو ہمارے مراجع اور علماء نے اپنایا اور اسے نشر کرنے کے لیے کہا، ہم اس طریقے سے پیغام کو نشر کریں۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہماری توفیقات میں اضافہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔